میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، کل قیامت والا دن ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے حافظ، شروع سے قرآن کو شروع کر دے، بسم اللہ کی بات سے قرآن کو شروع کر دے، والناس تک پڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن کی آخری لفظ ہوگا، جہاں قرآن کا آخری حرف ہوگا، وہ ساری جنت میں تیرے نام پر الاٹ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دل کو ملتا ہے کیسے سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، دل کو ملتا ہے کیسے سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو، خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، خدا اور رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہے کچھ، راضی ہو جائیں گے خدا اور رسول، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔
برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت بھی شان والے، اللہ کا کلام بھی شان والا۔ اور یہ کلام، یہ قرآن جس شہر کے اندر، جس مدینے کے اندر نازل ہوا، وہ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، اور اللہ کا کلام بھی شان والا۔ اور یہ قرآن جس نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا، وہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان والے، ان پر اترنے والا قرآن بھی شان والا۔ اور یہ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا، جس مہینے کے اندر اترا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی شان والا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی شان والا، اور اللہ کا کلام بھی شان والا۔ اور سامعین محترم، یہ قرآن جس رات کے اندر آیا، جس رات کے اندر نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات بھی شان والی، اور اللہ کا کلام بھی شان والا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی شان بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید کی شان بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تحفہ ہے۔ اور جس بندے یا بندی نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، جس بندے یا بندی نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، جس بندی یا بندے نے قرآن کو اپنا مشغلہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان کو بھی اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان کو بھی اونچا کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ساری کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے افضل بندہ کون ہے؟ اور کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے؟ اور ساری کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ساری کائنات کے لوگوں، ساری کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ساری کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر سب سے افضل بندہ وہ ہے، سب سے افضل بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھنے والے بھی شان والے، قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھانے والے بھی شان والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، جو بندہ قرآن سیکھنے جاتا ہے، اللہ تعالی ایسے بندے کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، جو بندہ قرآن کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، جو بندہ قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، جو بندہ قرآن کے ساتھ یاری لگاتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا، اور اللہ تعالی قرآن کی سفارش کو قبول کر کر ایسے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاری نال قرآن دے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو، او یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو، جیڑا کاری پاک قرآن دائے، جیڑا حافظ پاک قرآن دائے، او تا پیارا رب رحمان دائے، نالے دوست نبی سلطان دائے، نالے دوست نبی سلطان دائے، پڑھ قرآن درجے پالے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھنے والے بھی شان والے، قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھانے والے بھی شان والے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے حافظ، شروع سے قرآن کو شروع کر دے، بسم اللہ کی بات سے قرآن کو شروع کر دے، والناس تک پڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن کی آخری لفظ ہوگا، جہاں قرآن کا آخری حرف ہوگا، وہ ساری جنت میں تیرے نام پر الاٹ کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے جان لگے ہیں، موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے، اور مسلمانوں اس موت کی تیاری کر لو، اس موت کی تیاری کر لو، اس موت کے واسطے نیکیاں کر لو، اس موت کے واسطے اعمال کر لو۔ اللہ کی قسم ہر بندے نے موت کا جام پینا ہے، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور مسلمانوں اس موت کے واسطے نیکیاں کر لو، اس موت کی تیاری کر لو۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے جان لگے ہیں، موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے، بیٹا پاس بیٹھ کر روئی جا رہا ہے، بیٹا پاس بیٹھ کر آنسو بہائی جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، کیوں اتنے آنسو بہا رہا ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ لا تعص اللہ فی ھذا البیت۔ اے میرے بیٹے کان کھول کر کان کھول کر کان کھول کر اپنے ابو کی بات سن لے، کبھی بھی اس مکان کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے جس مکان کے اندر میں فوت ہونے لگا ہوں، کبھی بھی اس مکان کے اندر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے جس مکان کے اندر میری جان نکلنے لگی ہے، جس مکان کے اندر میں اللہ سے ملاقات کرنے لگا ہوں، کبھی بھی اس مکان کے اندر اللہ کو ناراض نہ
کرنا۔ اے میرے بیٹے، جس حجرے کے اندر میں فوت ہونے لگا ہوں، کبھی بھی اس حجرے کے اندر اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرنا۔ ابو جی بات کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ تیرے ابو نے اس حجرے کے اندر بیٹھ کر 24,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، 24,000 مرتبہ تیرے ابو نے اس حجرے کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور مسلمانوں، ایسی تربیت اپنی اولاد کی کر کر جانا جن کے والدین قرآن کے ساتھ دل لگا کر چلے گئے۔ اور مسلمانوں، ایسی تربیت اپنے اولاد کی کر کر جانا جن کے والدین قرآن کے ساتھ دل لگا کر چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، لا تعص اللہ فی ھذا البیت، کان کھول کے اپنے ابو کی بات سن لے۔ کبھی بھی اس مکان کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی بھی اس حجرے کے اندر اللہ کو ناراض نہ کرنا، کبھی بھی اس حجرے کے اندر اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرنا، کیونکہ تیرے ابو نے اس حجرے کے اندر بیٹھ کر 24,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھنے والے بھی شان والے، قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھانے والے بھی شان والے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والا دن ہوگا جو والدین اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو والدین اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کل قیامت والا دن ہوگا، کل قیامت والا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ تعالی والدین کو بلا کر ساری مخلوق کے سامنے جنت کا ایک ایسا ریشمی لباس پہنائیں گے کہ ساری کائنات کے اندر ایسے لباس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ او قسمت والیا ماوا نے، او لوگو پتر جنا دے حافظ نے، او باپ مقدرہ والا اے، پتر پڑھ دے جنا دے بخاری دے، او قسمت والی ماوا نے، او لوگو پتر جنا دے حافظ نے، او باپ مقدرہ والا اے، پتر پڑھ دے جنا دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیر تلے، پر رکھ دے فرشتے پیر تلے، اے عظمت نے قرآن دیا، کیا بات نبی ذی شان دیا، دھم پہ گئی جگتے آن دیا، حافظ قرآن دے ماں پیو نو اللہ روشن تاج پہناوے گا، حافظ قرآن دے ماں پیو نو اللہ روشن تاج پہناوے گا، نالے ممبرا نورانی اچیاتے، نالے ممبرا نورانی اچیاتے، اللہ عزتاں نال بٹھاوے گا، اللہ عزتاں انہاں نو دیندا اے، اللہ عزتاں انہاں نو دیندا اے جڑے قدرا کرن قرآن دیا، کیا بات نبی ذی شان دیا، دھم پہ گئی جگتے آن دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھنے والے بھی شان والے، قرآن بھی شان والا، قرآن پڑھانے والے بھی شان والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور لوگوں، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ برکتوں کا
نزول ہوتا ہے۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جو بندہ بیماری کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث ابو داؤد کے اندر آتا ہے، ایک پاگل مجنون بندہ ہے اور اسے لوگوں نے باندھ کر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس پاگل بندے پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پاگل مجنون کو شفا عطا کر دی۔ اور لوگوں سانپ نے ڈسا ہے، سانپ نے ڈسا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے زہر کو ختم کر دیا۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ یہ قرآن آیا ہدایت ہے آئی، یہ قرآن آیا ہدایت ہے آئی، ہوا آ کر روشن مٹی گمراہی۔ یہ قرآن آیا ہدایت ہے آئی، ہوا آ کے روشن مٹی گمراہی۔